بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے، کل کے درس میں اور پرسوں کے درس میں ایک حدیث بیان ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کو بھی شکل عطا کر دے گا، اور ہمارے اچھے برے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور جو اچھے عمل ہوں گے وہ عمل کرنے والے کے لیے شفاعت کریں گے، اور جو برے عمل ہوں گے وہ برا عمل کرنے والے کی شکایت کریں گے. حضرت عائشہ سے مروی ہے اگلی حدیث. ان عائشہ قالت کانا لنا ستر فیہ تماثیل الطیر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ حولیہ فإنی اذا رأیتہ ذکرت الدنیا. بڑی اہم یہ حدیث ہے، اور اس میں ایک مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے. آپ توجہ سے سنیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں. حضرت عائشہ کے گھر میں ایک ایسا پردہ تھا جس پردے پہ پرندوں کی تصویریں لگی تھیں. تو اب آپ غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کتنے بے رغبت تھے. آپ کے دل میں دنیا کی ذرا سی بھی محبت نہیں تھی. آپ کا پورا دل اور دل کا ایک ایک ٹکڑا اللہ پاک کی یاد میں لگا رہتا تھا. سرکار حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے پاس میرے کمرے کے دروازے پہ ایک ایسا پردہ تھا جس پردے میں پرندوں کی تصویریں تھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ حولیہ، اے عائشہ اس پردے کو بدل دو، اس پردے کو ہٹا دو، اس پرندوں کی تصویر والے پردے کو ہٹا کے دوسرا پردہ ٹانگو. عرض کیا کیوں یا رسول اللہ؟ تو ارشاد فرمایا فإنی اذا رأیتہ ذکرت الدنیا. سرکار نے فرمایا جب میں اس پردے کو دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آتی ہے. اب دیکھیے، سرکار نے تصویروں والے پردے کو ہٹانے کا حکم دیا. تو علماء نے لکھا کہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ جو یہ پردہ ٹنگا ہوا تھا، یہ پردہ اس وقت ٹنگا ہوا تھا جب تک سرکار دو عالم نے جاندار کی تصویر کے حرام ہونے کا حکم نہیں دیا تھا. اس سے پہلے کی بات ہے یہ. ورنہ اگر حضرت عائشہ کو پتہ ہوتا کہ ایسے کپڑے ٹانگنا، ایسے کپڑے استعمال کرنا جن میں جاندار کی تصویر ہو تو جائز نہیں ہے، تو حضرت عائشہ اس پردے کو نہ ٹانگتی، ہے نا. تو یہ جو حکم ہے، یہ جو پردہ ٹنگا تھا، یہ جاندار کی تصویر کی حرمت یعنی حرام ہونے کے حکم سے پہلے ٹنگا ہوا تھا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ حکم دے دیا عائشہ اس پردے کو ہٹا دو، تو حضرت عائشہ نے اس پردے کو ہٹا کے دوسرا پردہ وہاں ٹانگ دیا، معلق فرما دیا. اب اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے. مسئلہ سننے سے پہلے ایک حدیث اور سنیں. سرکار فرماتے ہیں جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے، یا جس گھر میں کتا ہوتا ہے، یا جس گھر میں جنبی آدمی ہوتا ہے، جنبی آدمی ناپاک آدمی ہوتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں.
سمجھے آپ؟ اس لیے اب آپ اس سے یہ نہ سمجھیں. اب کتے کی دو صورتیں، ایک مسئلہ اور بھی سنیں. ایک یہ ہے کہ کتا شوقیہ پالے آدمی، تو شوق میں کتا پالنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر آدمی اپنے مال کی حفاظت کے لیے یا چوروں کا خطرہ ہے ان کی حفاظت کے لیے پالے تو جائز ہے. یہ مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. ہاں، اور آج کے دور میں تو نہ جانے کتنے گھر ہیں کہیں طوطے کی تصویر بنی ہوئی رکھی ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنی شادی کے فوٹو سرہانے لگاتے ہیں، ہے نا. تو ان ہمارے بھائیوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں وہاں. بالکل بیٹھ کے سرہانے پہ لوگ تصویریں لگا لیتے. ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ایسے کپڑے، ایسی چادریں جن پہ جانداروں کی، شیروں کی تصویریں بنی ہوں، گھوڑوں کی تصویریں بنی ہوں، ایسے کپڑوں کو بھی استعمال نہ کریں. اور ایسے کپڑے پہن کے نماز بھی نہیں ہوتی ہے کہ جن پہ کیا بنا ہوا ہو، جانداروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. اب تصویر سے مراد یہ ہے، اور بھی ایک مسئلہ اور سن لیں ابھی آپ یہاں، کہ تصویر اسے کہتے ہیں جس کا منہ چمکے، منہ ظاہر ہو. تو ایسی تصویر کے ساتھ جو ہے نماز نہیں ہوگی. اب اگر کسی پہ جو ہے کوئی جانور بنا ہوا ہے، کسی کا کپڑا اس نے خرید لیا، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کا منہ چھپا دیں. کوئی اس پہ پھول لگوا لے. آج کل تو مارکیٹ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں، مان لیجیے آپ نے 5,000 کا جیکٹ خرید لیا، اس پہ کوئی لوگو بنا ہوا ہے، صحیح ہے، تو اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ اس کو استعمال ترک کریں گے. اس کی جگہ پہ کوئی آپ خوبصورت سی چیز لگوا لیجیے کہ برا بھی نہ لگے، وہ جیکٹ کا شو بھی نہ بگڑے، کپڑے کا شو بھی نہ بگڑے، اور آپ کی اسی کپڑے میں پھر نماز بھی ہو جائے. یہ طریقہ اختیار کرنا ہے. بہرحال دیکھیے، اگلی حدیث دیکھیں آپ. تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ گھروں میں ایسے ہم فوٹو سجا کے نہ رکھیں. ایک بات اور بھی سن لیں، ہاں ایک مسئلہ اور بھی سن لیں کہ اگر تصویر ہوتی ہے نا سامنے، آگے یا پیچھے، اور نماز پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی. کمرے میں اگر تصویر لگی ہے، سامنے لگی ہے، دائیں لگی ہے، بائیں لگی ہے، اوپر لگی ہوئی ہے، اور اگر کوئی بھی عورت یا آدمی کوئی بھی وہاں نماز پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس تصویر پہ پردہ نہیں ڈالا جائے گا. یہ ایسے مسائل ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ خود سوچو، تصویر ہمارے سرہانے رکھی ہے، ہم کہہ رہے ہیں یار برکت نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس میں جاندار کی تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے ہی نہیں، تو برکت کہاں سے ہوگی؟ ہم میں سے اگر کسی کے گھر میں ایسا ہو تو وہ اس بات پہ عمل کریں اور اسے ہٹائیں، دور کریں اسے کمرے میں سے. دیکھیے آگے ایک اور حدیث سنیں، بڑی اہم حدیث ہے. عن ابی ایوب الانصاری قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذنی واوجز فقال اذا قمت في الصلاة فصلی صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعزل منه غدا واجمع الایاس مما فی ایدی الناس. ایک ایک بات توجہ سے سنیں. 3 باتیں ہیں حدیث کے اندر، اور تینوں باتیں ایسی ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں اگر ہم عمل کر لیں تو. کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت. کس سے روایت ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری. یہ نام تو بڑا مشہور ہے کہ نہیں، کہ جن کے در دولت پہ جا کے سرکار کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی. اچھا، جب یہ بات آئی تو ایک بات اور آپ کو بتا دوں. عام طور پہ ہمیں آپ کو سب کو نے یہی واقعہ سنا ہے کہ جس گھر پہ وہ اونٹنی بیٹھی تھی سرکار کی، وہ ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. لیکن تحقیق یہ ہے کہ وہ ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا. حقیقت میں سرکار ہی کا گھر تھا.
کس کا گھر تھا؟ کیسے تھا؟ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے. دیکھیے ابھی آپ کے دل کی کلی کلی کھلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر دنیا کے انسان پہ احسان کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن نبی کو ایسا نہیں بنایا کہ نبی پہ کوئی احسان کرے. اگر وہ ابو ایوب انصاری کا گھر ہوتا اور وہ اپنے ہاں ٹھہراتے سرکار کو تو ان کا احسان ہوتا نا. اللہ نے بہت پہلے انتظام فرما دیا تھا. ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا طبا اول ہمیری. کیا نام تھا؟ طبا اول ہمیری. اس کے ساتھ 1000 علماء رہتے تھے. کتنے علماء؟ 1000 علماء. تو سرکار کی پیدائش سے 1000 سال پہلے تھا. یہ کتنے سال پہلے؟ سرکار کے پیدا ہونے کے 1000 سال پہلے یہ بادشاہ تھا. جب یہ پوری دنیا کا سفر کرتا تھا، ان علماء کو ساتھ لے کے جاتا تھا. جب یہ مدینہ یہ کعبہ شریف پہنچا نا، تو اس کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں اپنا کعبہ بناؤں گا اور اسے ختم کروا دوں گا. بس اس کے دل میں یہ بات آئی تھی. اس کی ناک سے اور کان سے خون آنے لگا اور اس کے جسم میں کیڑے سے پڑنے لگے. تو اس نے علماء سے پوچھا، بڑے حکیم طبیب آئے، کوئی اس کا علاج نہ کر پایا. پھر ایک عالم آئے، انہوں نے کہا شاید کعبۃ اللہ کے تعلق سے تمہارے دل میں کوئی غلط عقیدہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں یہ بیماری ہوئی ہے، اس سے توبہ کرو فوراً. تو اس نے توبہ کی. اور جس جگہ مدینہ شریف ہے نا، اس سے پہلے یثرب کہتے تھے، یثرب. تو مدینے کے لوگ پہلے سے ہی بہت مہمان نواز ہیں. آج بھی جو حاجی حج میں جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ مکے کے مقابلے میں مدینے کے لوگوں کے دل بہت نرم ہیں. تو جب یہ وہاں گئے اور سارے علماء نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں جو آج مدینہ ہے اس جگہ جب گئے نا، تو بہت سارے لوگ ان کے لیے کھجوریں لائے، ان کی خاطر تواضع کی. تو اسے وہ جگہ بڑی پسند آئی. جب وہ جگہ بڑی پسند آئی تو اس نے جو تھا علماء سے مشورہ کیا کہ یہ بتاؤ یہاں کے لوگ اتنے مہمان نواز کیوں ہیں؟ یہ کوئی خاص جگہ تو نہیں ہے؟ جب علماء نے اس دور کی جو اللہ کی کتاب تھی اس میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہی وہ جگہ ہے جو آخری پیغمبر کے پیدا ہونے کی جگہ ہے. یہ کہا تو اس کا جو دل تھا نا وہ ایک دم پگھل گیا. اس نے باقی فوج کو جانے کا حکم دیا اور تقریباً 300 علماء وہیں قیام پذیر ہو گئے کہ ہم نہ صحیح ہو سکتا ہے ہماری نسل آخری نبی کا دیدار کر لے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے. اور یہ جو طبا اول ہمیری تھا، یہ اسی وقت 1000 سال پہلے اس نے یہ اعلان کیا، ایک خط لکھا اور یہ اعلان کیا کہ میں آج ہی آخری نبی پہ ایمان لاتا ہوں. اور ایک گھر بنوایا. کس کے لیے گھر بنوایا؟ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ تمہارے دل میں کعبۃ اللہ کے تعلق سے کوئی غلط خیال پیدا ہو گیا ہے، تم توبہ کرو. انہوں نے بھی مدینے میں رہنا پسند کر لیا، ان عالم نے بھی. تو اس نے ایک خط لکھا اور ان کے لیے ایک گھر بنوایا اور کہا کہ یہ میرا خط، اگر تم زندہ رہو، تمہارے سامنے آخری نبی آ جائیں تو میرے ایمان کا یہ خط آخری نبی کے سامنے پیش کر دینا، اور اگر تم نہ زندہ رہو تو تمہاری جو آنے والی نسلیں چلتی رہیں، میرا یہ خط جو آخری پیغمبر ہوں گے ان تک پہنچا دینا. تو علماء نے لکھا ہے حضرت ابو ایوب انصاری انہی عالم صاحب کی اولاد میں تھے، انہی عالم کی نسل میں تھے. اور جو یہ گھر تھا یہ ابو ایوب انصاری کا حقیقت میں نہیں تھا، بلکہ 1000 سال پہلے اس بادشاہ نے یہ آخری پیغمبر یعنی جناب محمد رسول اللہ کے لیے بنوایا تھا. تو یہ وہ گھر تھا. سرکار کی اونٹنی بھی جانتی تھی. علماء نے لکھا سرکار کی اونٹنی اس گھر پہ اس لیے بیٹھی تھی
کہ سرکار کو جب اس اونٹنی کو سرکار سے نسبت ہو گئی تھی تو اسے بھی اللہ نے یہ احساس دلا دیا تھا کہ 1000 سال پہلے بنا ہوا یہ گھر محمد الرسول اللہ کا ہے، اسی لیے وہ اونٹنی اس گھر پہ جا کے بیٹھی تھی۔ تو یہ وہ ابو ایوب انصاری ہے نا۔ اور وہ خط پھر جب سرکار ابو ایوب انصاری کے یہاں آئے تھے نا تو حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط بھی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش فرمایا تھا۔ تو دیکھیے حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ایک آدمی بارگاہ رسول میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مختصر سی نصیحت فرما دیجئے، مختصر سی نصیحت فرما دیجئے۔ اس جملے سے پتہ چلا حدیث پاک کے کہ اگر کسی بزرگ سے، کسی باعمل عالم دین سے اگر ہماری ملاقات ہو تو ہم ان سے یہ عرض کریں کہ حضور ہمیں نصیحت کے کلمات ارشاد فرما دیجئے۔ ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے اگر باعمل ہوئے، اللہ والے ہوئے، اور ان کی زبان سے جو نصیحت کے کلمے نکلے انہیں سن کے ہمارے دل پہ اثر ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہی کلمے ہماری زندگی کا نقشہ بدلنے کے لیے کافی ہو جائیں۔ اور عالموں کے پاس جایا بھی کریں، اگر شہر میں علاقے میں کوئی بڑا عالم ہے، باعمل عالم ہے، تو اس کے پاس وقت نکال کے جایا بھی کریں تاکہ، اور اس سے کہا بھی کریں کہ ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ جو ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جائے۔ تو دیکھیے بارگاہ رسول میں ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مختصر سی نصیحت فرمائیے۔ تو اب دیکھیں مدینے والے آقا نے کیا نصیحت فرمائی، 3 نصیحتیں فرمائی اور بڑی کام کی ہیں یہ تینوں نصیحتیں۔ سرکار نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، سرکار فرماتے جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھو جیسے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ تصور باندھو دل میں کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اس سے پہلے میرا انتقال ہو جائے۔ ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز پڑھ کے سمجھ کے پڑھو، اور آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا، اگر کوئی بھی آدمی ہر نماز کو یہ سمجھ کے پڑھے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو تو اس کے دل میں اللہ کا بہت زیادہ خوف ہوگا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات سرکار نے فرمائی بڑی اہم، سرکار نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، اپنی زبان سے کوئی بھی ایسی بات مت نکالو کہ بولنے کے بعد تمہیں معافی مانگنا پڑے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ اپنے منہ سے کوئی بھی ایسی بات مت نکالو کہ اسے بولنے کے بعد پھر تمہیں معافی مانگنا پڑے۔ مطلب یہ سوچ سمجھ کے بولو۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جذبات میں آ کے کچھ بھی بول دیتے اور پھر معافی مانگتے ہیں۔ گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے، تھوڑا سا جوش آیا اور ابا سے تو تڑاک بول دیا، پھر جب احساس ہوا تو پھر کہتے ہیں مجھے معاف کر دو۔ اماں سے ایسے بول دیا، بڑے بھائی سے ایسے بول دیا، پڑوسی سے بول دیا، رشتہ دار سے بول دیا، بستی والے کسی انسان سے بول دیا، اور پھر معافی مانگنا پڑتی ہے۔ ہم ایسا کام ہی کیوں کریں؟ سرکار نے اس کا ہی دروازہ بند کر دیا کہ ایسی بات بولو ہی مت کہ جسے بولنے کے بعد تمہیں معافی مانگنے کی نوبت آئے۔ سوچ سمجھ کے بولو، جو بھی بولو پہلے سوچو میں جو کہنے والا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے نا۔ اور تیسری بات وَأَجْمَعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، سرکار نے فرمایا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے نا امید ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے بہت نوازا ہے تو تم اس کے مال سے اپنے دل میں کوئی امید وابستہ مت رکھو، بلکہ تم اللہ سے یہ دعا کرو مولا تو نے میرے فلاں بھائی کو نوازا ہے تو اس کی نعمتوں کو سلامت رکھ اور اسی کی طرح مجھے بھی عطا فرما دے۔
اس جملے سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم توکل اختیار کرو، اللہ پہ بھروسہ اختیار کرو، ہے نا۔ پرندوں کو دیکھو نا، پرندے، ایک حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ پرندوں کی طرح بھروسہ کرنے لگو تو اللہ تمہیں بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے رزق عطا فرما دے گا۔ پرندوں کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ پرندے صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ تو جو پروردگار بے عقل پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ پروردگار اگر تم سچا بھروسہ کر لو تو ہمیں اور تمہیں بھی رزق دے گا، لیکن ہمارے بھروسے میں کمی ہے۔ انہیں بھروسہ ہے کہ میرا رب مجھے ضرور دے گا، اس لیے اپنے گھونسلوں سے شام کو، صبح کو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب گھونسلے میں آتے ہیں تو بھر پیٹ آتے ہیں، اور ان کے یہاں کوئی اسٹاک بھی نہیں ہوتا ہے کہ اپنے گھونسلوں میں کوئی ان کے یہاں الماری ہو کہ صاحب اس میں وہ اپنے کھانے کے لیے اکٹھا کرتے رہتے ہوں۔ ایک وقت کا کھا لیتے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کل کو اللہ اور دے گا۔ ہمیں بھی اللہ پہ سچا بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو تینوں باتیں یاد رکھیں سرکار کی۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہر نماز یہ سمجھ کے پڑھو کہ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو، اور کوئی بھی اپنی زبان سے ایسی بات مت بولو جسے بولنے کے بعد تمہیں معافی مانگنا پڑے۔ اور تیسری بات، اللہ پر بھروسہ اختیار کرو، اپنے اندر توکل پیدا کرو۔ جو لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے مال سے کوئی امید مت رکھو، بلکہ تم اپنے اللہ پہ بھروسہ کرو۔ جس اللہ نے دوسروں کو دیا ہے وہ اللہ تمہیں بھی دے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔